پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمات خداوندی کا احترام کیا کرو، کیونکہ روٹی تیار کرنے میں عرش اور زمین کے مابین تمام موجودات اور مخلوقات شریک ہوتے ہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے گزرنے والے انبیاء کرام میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اس نبی کی قوم نعمات خداوندی کا احترام نہیں کرتے تھے اور جہاں مرضی روٹی کو پھینک دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دانیال علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی مگر اس کی قوم نہ سمجھے۔ ایک دن حضرت دانیال علیہ السلام کے دروازہ پر فقیر آیا تو نبی اللہ دانیال علیہ السلام نے اس کو ایک روٹی دی، تو فقیر نے نبی اللہ کے ہاتھ سے روٹی لے لی اور کوچہ کے درمیان جا کر پھینک دی اور کہنے لگا میں یہ روٹی لے کر کیا کروں گا، اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، جب فقیر نے روٹی کو پھینکا تو یہ سب کچھ حضرت دانیال علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اب نبی اللہ دانیال کو جلا لایا اور دعا کے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اے اللہ اس روٹی کو عزت اور مقام عطا فرما۔ ہوا کیا محترم سامعین، نبی اللہ کی اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب زمین پر ہریالی ختم ہو گئی، ہر طرف قحط آیا، اناج کا نام و نشان نہ رہا۔ انسان مجبور ہو کر ایک دوسرے کو ذبح کر کے کھانے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قوم میں دو عورتیں تھیں جن کی گود میں ایک ایک بچہ تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن ایک عورت کے بچے کو پکا کر کھائیں گی اور دوسرے دن دوسری عورت کے بچے کو کھایا جائے گا۔ چنانچہ ایک دن دونوں نے مل کر ایک بچے کو ذبح کر کے کھایا۔ دوسرے دن جب دوسرے بچے کو کھانے کی باری آئی تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ذبح نہ ہونے دیا، جس کی وجہ سے ان عورتوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ آخرکار یہ دونوں عورتیں حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آئیں اور اپنے جھگڑے کی داستان سنائی۔ جیسے ہی ان کی داستان مکمل ہوئی تو نبی اللہ رونے لگے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے اللہ اب ان لوگوں کو روٹی کی قدر و منزلت سے آگاہی ہو گئی ہے۔ اے اللہ اب میری قوم پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ نے نبی اللہ دانیال کی دعا قبول فرمائی اور بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف ہریالی آ گئی۔ اللہ نے اس طرح ان کی مشکل آسان کر دی۔ تو سامعین محترم، اس داستان سے ہم بھی سبق حاصل کریں اور نعمات خداوندی کی قدر کریں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام۔